آئین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ آج کابینہ سے منظور ہوگا، آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس 10:30 بجے طلب۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا JUI کے بغیر بھی سینٹ میں نمبرز پورے ہیں۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 اراکین کی حمایت کا یقین۔ حکومت کو ANP کے 3 سینیٹرز کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ مزید 6 آزاد سینیٹرز بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت JUI کے سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم میں صوبوں کے شیئر سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ NFC فارمولے میں تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی CEC اجلاس کے بعد گفتگو کہا، پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں دیگر تجاویز بھی منظور نہیں کی۔ حکومت نے آرٹیکل 243 میں تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ دینا ہے، وہ جو جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کا نیا عہدہ ملا۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس نماز جمعہ کے بعد دوبارہ ہوگا۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کی مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم پیپلز پارٹی، MKM، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے الگ الگ ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نے MKM پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیم بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیراعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیراعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ سیاسی ہلچل میں مولانا فضل الرحمان نے دورہ بنگلہ دیش ملتوی کر دیا۔ MKM قیادت کی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ MKM کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں ترمیم پر بات ہوگی۔ چھبیسویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فیصل بابڈا کا کہنا ہے 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی، 28ویں کی بات کریں 20 یا 22 نومبر تک 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ NFC یا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ نمبر گیمز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جسے نمبرز کی ضرورت ہے اسے دے بھی سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ KP ہاؤس پہنچ گئی۔ پولیس وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی اور جنید اکبر کی وارنٹ لے کر KP ہاؤس آئی۔ معاون خصوصی وزیراعلیٰ KP شفیع جان کہتے ہیں منتخب وزیراعلیٰ کو گرفتار کرنا معمولی بات نہیں۔ پولیس وارنٹ کی تعمیل کے بعد KP ہاؤس سے چلے گئی۔ پولیس نے چھاپہ مارا نہ پوچھ گچھ کی۔ وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی اسلام آباد میں نہیں پشاور میں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر سابق وزیر خارجہ کی عیادت کے لیے PKL آئے گئے۔ ذرائع نے بتایا چیئرمین PTI نے 2 گھنٹے انتظار کیا لیکن شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔
چودھری شجاعت حسین سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ناگزیر۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور در اندازی وہاں سے ہوتی رہتی ہے، تو ملٹری آپشن، جنگ کی آپشن جو ہے بھی در اندازی کریں گے۔ انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں لاک ڈاؤن رہے ہیں۔ ہم لازمی طور پہ قابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور، جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات چیت۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل۔ ترکیہ اور قطر مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئی تو فوجی آپریشن استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملہ نہ ہو۔ بھارت نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ استنبول مذاکرات کے دوران افغان طالبان کی چمن میں جھاگے، پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھاگ نکلے۔ افغان طالبان کے چمن بارڈر پر سرحدی گاؤں کلی مازل میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب ملتے ہی افغان حکام کی فائر بندی کے لیے منت سماجی۔ افغان طالبان حکام نے کہا فائرنگ غلطی سے ہوئی، وجوہات معلوم کر رہی ہیں۔ افغان ویسٹ منڈی خالی، افغان طالبان بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان واقعے پر افغان طالبان رجیم کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی، جس کا ذمہ دارانہ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کے JHQ میں ملاقات، وہاں میں دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ JHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کیا شام ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کو تیار ہو گیا؟ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی نے بتایا ایک اور ملک آج رات ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے دمشق ایئر بیس کے استعمال کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکہ شام اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے لیے ایئر بیس استعمال کرے گا۔ صدر ٹرمپ اور شامی صدر احمد الشرا کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات پیر کو ہوگی۔ کراچی کے بعد حیدرآباد میں قانون شکن شہریوں پر بھاری جرمانے لگانے کی کوشش تیار۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد والوں کو ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 20,000 کا چلان ہوگا، رانگ سائڈ پر 3,000، لائسنس نہ ہونے پر 2,500، غلط پارکنگ پر 2,000 کا جرمانہ لگے گا، گاڑی کے انڈیکیٹر نہ ہونے پر 1,000، ہیلمٹ نہ پہننے پر 500 روپے کا چلان ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے شاہراہوں نے بینر آویزاں کر دی، تمام ڈیٹا تیار ہے، جلد ہی چلان کا آغاز ہوگا۔